محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرا یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور میرے پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں، اللہ کے حکم میں۔ من المؤمنین والمہاجرین، انصار میں سے اور مہاجرین میں سے۔ الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، اللہ یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ بھلائی کا ارادہ کرو۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، اللہ کا یہ حکم لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بہنوں، بیٹیوں، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو یہ بتلا رہے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین، یعنی اقرب بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہے، یا یہ کہ میرا نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مہربان اور ان کا ہمدرد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک وہ میرے ساتھ اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ اور پوری دنیا کے انسانوں سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ کرے، تب تک وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، اور یہ محبت ایسی نہیں کہ جو دوسروں کی طرح کی محبت ہو، فرمایا دوسری کوئی محبت اس محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک دفعہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے اللہ کے رسول آپ
کائنات کی ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہیں لیکن میری جان سے زیادہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یا عمر حتی اکون احب الیک من نفسک، فرمایا جب تک میں تمہاری جان سے زیادہ تمہیں پیارا نہ لگوں تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو فوراً ہی حضرت عمر نے فرمایا کہ انت الآن یا رسول اللہ احب الی حتی من نفسی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے اس وقت اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اب بات بنی ہے اے عمر، جب تک تم یہ عقیدہ نہ رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری جان سے زیادہ محبوب ہیں تب تک ایمان مکمل نہیں۔ آپ نے فرمایا مثلی و مثل امتی کمثل رجل استوقد نارا، فرمایا میری اور میری امت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلائی اور اس میں پتنگے اور پروانے آ کر گرنے لگے، فرمایا ان پتنگوں کی طرح تم بھی بھاگ بھاگ کر آگ کی طرف جاتے ہو، وَأَنَا آخُذُكُمْ بِحُجَزِكُمْ مِنَ النَّارِ، میں تمہارے کمر بندوں سے پکڑ کر، تمہارے دامن پکڑ پکڑ کر تمہیں واپس کھینچتا ہوں کہ تم جہنم میں کہیں نہ چلے جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم دے دیں تو کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ پھر وہ اپنی مرضی پر عمل کرے۔ فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ فرمایا جب میرا رسول ایک بات کا فیصلہ کر دے تو اب کسی مومن مرد کو یا عورت کو یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی مرضی استعمال کرے، اپنی مرضی ختم، اپنی نفی کرے، اپنے اختیار کو ختم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مقدم کرے، پھر اللہ کی رضا اور جنت ملنے کی امید رکھے۔ اور فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو ایذا دے یا آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی کسی زوجہ محترمہ سے شادی کرنے کا سوچے۔ فرمایا جس طرح اپنے باپ کی منکوحہ سے بیٹا شادی نہیں کر سکتا، اسی طرح پیغمبر کی بیوی سے بھی کوئی امتی شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ عمومت احترام کی حد تک اور اعظام کی حد تک اور اکرام کی حد تک تو ہے، ماؤں والے باقی احکام ان پر نافذ نہیں ہوتے۔ مثلا یہ کہ ماں کے ساتھ آدمی خلوت میں بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اللہ نے منع فرمایا کہ آپ لوگ کسی اجنبی کے ساتھ خلوت میں نہیں بیٹھ سکتے۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ فرمایا کہ تم بات ذرا سخت لہجے میں کیا کرو،
لوچ دار گفتگو کسی سے نہ کرو، اس لیے کہ جس کے دل میں بیماری ہے، منافقت ہے، وہ کہیں کوئی غلط امید نہ باندھ لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بیٹیوں سے شادی کرنا جائز ہے۔ اپنی سگی ماں کی بیٹی سے تو شادی جائز نہیں ہوتی، لیکن یہ چونکہ ایک احترام کا رشتہ ہے، اس لیے آپ کی بنات سے، آپ کی بیٹیوں سے اور پھر آگے ان کی اولاد سے امتیوں کے لیے شادی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح آپ کی بہنوں سے بھی شادی کرنا امت کے لوگوں کے لیے جائز ہے۔ حالانکہ سگی ماں کی بہن خالہ ہوتی ہے، اور خالہ کے ساتھ آدمی شادی نہیں کر سکتا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ازواج المطہرات کے جو بھائی ہیں ان کو ماموں کہنا جائز ہے؟ جیسے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں، اور ان کو بعض لوگ خال المؤمنین کہتے ہیں، مومنوں کے ماموں۔ تو اس سلسلے میں دو آراء ہے علماء کی۔ ایک رائے یہ ہے کہ ماموں کہنا جائز ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ ماموں نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالاتفاق امت کے والد کی طرح ہے۔ آپ نے فرمایا انا لکم مثل الوالد، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں۔ اعلمکم، میں تمہیں سکھاتا ہوں، دین کے احکام بتاتا ہوں۔ تو جس طرح باپ اپنی اولاد کو تعلیم دیتا ہے، میں بھی تمہیں اسی طرح تعلیم دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، نہ تو قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھو، نہ قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھو۔ یہ کھلے میدان کی بات ہے۔ اگر بند حمام ہو جیسے کہ آج کل ہیں تو اس میں اس کی اجازت ہے۔ اور فرمایا کہ ولا یستتب احدکم بیمینہ، تم میں سے کوئی آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالو، بائیں ہاتھ سے استنجا کرو۔ فرمایا میں تمہارے والد کی طرح ہوں، تمہیں دین کے احکام سکھاتا ہوں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں یہ مستقل حکم درج ہے کہ رشتہ دار وراثت کے معاملے میں دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ مقدم سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ ہجرت کر کے مدینے گئے تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری مواخات کعب ابن مالک کے ساتھ کروا دی۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر ان دنوں کعب فوت ہو جاتے تو ان کے سارے مال کا وارث میں بنتا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر اس مواخات کے حکم کو منسوخ کر دیا، اور فرمایا کہ اب جو وراثت ہے وہ رشتہ داروں کو ہی ملے گی، دوسروں کو نہیں ملے گی۔ الا من المؤمنین، مؤمنین سے مراد انصار ہیں، والمہاجرین، اور مہاجرین سے مراد قریش جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، فرمایا وراثت ختم ہو گئی، لیکن صلہ رحمی، احسان، نیکی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور وصیت، یہ چیزیں باقی ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کل جائیداد میں سے تیسرے حصے تک اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال اس کو دے دیا جائے۔ اسی طرح آپ رشتہ داروں کا حال احوال پوچھیں، ان کو تحائف پیش کریں، اور گاہے بگاہے ان کی خیریت معلوم کرتے رہیں۔ فرمایا کان ذالک فی الکتاب مسطورا، کتاب سے مراد ہے لوح محفوظ، اللہ کی وہ کتاب جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا اور اس کے احکام ابدی اور دائمی ہیں۔ فرمایا ایک خاص مصلحت کے تحت ہم نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مدینے کے انصار اور مہاجرین کو، لیکن اللہ کی کتاب میں یہ بات درج ہے
کہ رشتہ دار ہی رشتہ داروں کے وارث بنیں گے اور کوئی دوسرا منہ بولا بھائی یا منہ بولا بیٹا وراثت میں حصے دار نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ احکام ہیں جن کی بنیاد پر اسلامی معاشرہ قائم ہوتا ہے، آپس میں بھائی چارہ اور محبت پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام